الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله حضرت ناظرین صاحب اور مولانا اساتذہ شرکاء طلبہ عزیز، آج مدرسہ جامعہ الفلاح میں حاضر ہو کر بڑی مسرت کا احساس ہوا اور یہاں کے اساتذہ ذمہ داران کی خدمات کا مطلب اللہ تعالیٰ اقتدار کو استقامت اور خلاص اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چن لیا ہے اس ادارے کے لیے، منتخب پڑھانے والے بھی ہیں، منتخب پڑھنے والے بھی ہیں۔ صرف انہی لوگوں کا نام یہاں پر درج ہوتا ہے، وہی لوگ یہاں آتے ہیں جن کا انتخاب اللہ کی جانب ہے۔ ہر شخص نہ طالب علم ہو سکتا ہے، نہ ہر شخص معلم ہو سکتا ہے۔ یہ تفریح ہے اللہ کی جانب سے منتخب، اس لیے کہ یہ وراثت دراصل انبیاء کی وراثت ہے، رسولوں کی وراثت ہے، پیغمبروں کی وراثت ہے، اور پیغمبر جتنے بھی ہیں وہ اللہ کی طرف سے منتخب کیے گئے۔ پیغمبر کوئی آدمی اپنے مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ پیغمبری کی صلاحیتیں ہوتی ہیں بعض لوگوں میں، مگر اللہ کی جانب سے انتخاب نہیں، اللہ کی جانب سے سلیکشن ہونے کے بعد ہی پیغمبر صلاحیتیں ہونا اور اہلیت کا ہونا یہ اور بات ہے، لیکن اللہ کی جانب سے اس کا انتخاب ہونا، اللہ کی جانب سے اس کو سلیکٹ کیا جانا، اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ صلاحیتیں موجود تھی جو ایک نبی کے اندر بنی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ سلیکشن کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور انتخاب ہو چکا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لا چکے ہیں۔ اب آپ کے بعد نبوت اور رسالت آنے والی نہیں ہے، اس لیے اب کسی کو یہ مقام مل نہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اہلیت اور صلاحیت یہ انسان حاصل کر سکتا ہے، لیکن اہلیت اور صلاحیت کے باوجود اس کا انتخاب اللہ کی جانب سے ہے کہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کا جنم دن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، حضرت خضر کا ذکر ہے، حضرت لقمان کا ذکر ہے، اور بھی کئی لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے تاریخ میں، حضرت یوشع بن نون کا ذکر ملتا ہے، اور بھی لوگوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں یہ یقین سے معلوم نہیں ہے کہ ان کا سلیکشن، ان کا انتخاب نبوت کے لیے ہوا تھا یا نہیں۔ البتہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں اور ان کا جو مقام ہے وہ بہرحال نبوت کے قریب تک ضرور ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان کے نام پر پوری سورت قرآن کریم اور قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو وصیت کی ہے، نصیحتیں کی ہیں، اس کا تذکرہ کیا ہے، اس انداز سے کیا ہے جیسے انبیاء کرام کے اقوال و افعال عمل کیے جاتے ہیں۔ تو صلاحیت کو حضرت ہارون علیہ السلام کی صلاحیت تھی نبوت، اہلیت تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو نبوت، اللہ تعالیٰ نے نبوت ان کو عطا بھی فرمائی، لیکن تب عطا فرمائی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ پروردگار میری زبان میں لغت اور ہارون مجھ سے زیادہ فصیح
رہی ہے وہ افصح منی، ان کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ستھری ہے، تو میرا معاون ان کو بنا دیجیے اور ان کا بھی انتخاب رسالت کے لیے نبوت کے لیے کر دیجیے۔ تو اللہ کے انتخاب کے بعد اور اللہ کے چن لینے کے بعد وہ نبی بنے۔ تو نبوت کے لیے اور رسالت کے لیے اللہ کی جانب سے انتخاب ہے، اللہ کی جانب سے سلیکشن ہونا شرط ہے۔ کوئی آدمی صرف اپنی اہلیت اور صلاحیت سے نبی نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مقام انبیاء کا مقام، نبوت کا مقام، یہ اللہ کی جانب سے انتخاب ہے۔ اللہ کی جانب سے انتخاب نہیں ہو تو بہت ساری صلاحیتیں موجود ہوں مگر جو نبی کا مقام ہے وہ کسی کو نہیں مل سکتا۔ ولایت مل سکتی ہے، صدیقیت مل سکتی ہے، معروفیت مل سکتی ہے، اور بڑے سے بڑے مقامات مل سکتے ہیں انسان میں اپنے کسب اور صلاحیت کی بدولت، اور انسان بڑا سے بڑا مفتی ہو سکتا ہے، بڑا سے بڑا سب کچھ ہو سکتا ہے مگر نبی نہیں بن سکتا۔ نبی کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے گا، کون رسالت کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔ اس لیے نبی جیسے کمالات اور نبی جیسی صفات دیکھنے سے کسی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا اور یہ کہنا کہ وہ بھی نبی ہے، یہ صحیح نہیں۔ دوبارہ یہ چونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کا طبقہ جو اب آنے والا نہیں ہے، وہ آخری سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ علماء کو اللہ نے اپنی جگہ پہ منتخب کیا، جس طرح انبیاء کرام منتخب جماعت ہوتی تھی، انبیاء کرام کی جماعت اللہ کی جانب سے منتخب شدہ ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا کہ علماء کو بھی اللہ نے انتخاب کیا، اور خود سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان فرمایا گیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر جماعت وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے۔ اور یہ انتخاب بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ کیوں انتخاب ہے اللہ کی جانب سے؟ کیونکہ آپ کو اور جتنے بھی لوگ اس لائن میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جن کو وارث اس کو کہتے ہیں، وارث کہتے ہیں جو اپنے مورث کا کام کریں، جو کام مورث نے کیا وہی کام وارث بھی کرے، وہی جا کر وارث بنے گا۔ تو اللہ نے جس طرح نبیوں کو چنا اپنے کام کے لیے، اسی طریقے سے اللہ نے اپنے نبی کا کام کرنے کے لیے بھی اللہ نے جماعت منتخب کی، وہ علماء کی جماعت ہے اور طلباء کی جماعت۔ طلباء کا بھی انتخاب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے کہ اس طالب علم کو اس لائن میں لگنا ہے، اس کو نہیں لگنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا، اور اس درسگاہ میں آپ تشریف لائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی گھر ایسا ہو جس گھر میں چند اللہ کے بندے جمع ہو جائیں اور یتدارسون بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ وہ اپنے آپ کو مشغول کریں اور آپس میں درس و تدریس کریں، یتدارسون درس و تدریس کریں، تو اللہ تعالیٰ اس گھر کے ساتھ خاص معاملہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو متعین کرتے ہیں کہ فرشتوں جاؤ اور پورے مکان پر، پورے گھر پر اپنے پر پھیلا دو اور اپنے پروں کے سائے میں پورے گھر کو لے لو اور رحمت کی بساط کرو، اور جتنے لوگ وہاں موجود ہیں ان کی مغفرت کا اعلان کرو۔ اس سے مدرسے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ اعتبار رسول کے الفاظ ہیں، جہاں درس و تدریس ہوتا ہو اور وہاں طلبہ کی اور پڑھنے پڑھانے والوں کی جماعت موجود ہو، ہر مدرسے میں ایسی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ ایک ایسی درسگاہ میں ہیں کہ بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے ایسے گھر میں ہیں جہاں پر ذکر اللہ، قرآن کریم، حدیث پاک، فقہ اسلامی اور دینی کتابوں کا درس ہوتا ہے، جہاں قال اللہ تعالی رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جماعت سے نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے۔ آپ ایک ایسے مکان میں ہیں جہاں پر فرشتوں کا سائبان ہے، یہاں سائبان اس طرح کا نہیں، فرشتوں کے
پروں کا صاحب ہے، فرشتے پر پھیلائے ہوئے ہیں اور اللہ کی رحمت اوپر سے برس رہی ہے، غشیتکم الرحمۃ، اس کے الفاظ رحمت آ جاتی ہے اور اللہ کی جانب سے بشارتیں آتی ہیں اجتماع کے لیے، اس طبقہ کے لیے کہ اللہ منتخب طبقہ ہے جس کی فضیلت کو دنیا کی کوئی جماعت پا نہیں سکتی ہے، جو کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کو اللہ کے نبی بہتر قرار دیں۔ وہ انسان بہتر نہیں ہے جو اپنے آپ کو خود کہے کہ بہتر وہ نہیں ہے۔ جو لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ذہنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تفصیل درجگاہوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اگرچہ کہ آپ کے اندر کا جو احساس کمتری ہے وہ بولتا ہو یہ لوگ اچھے ہیں ہم سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ سے اچھے نہیں ہیں۔ اس لیے اچھا وہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کراتا ہے، اچھا وہ نہیں ہے جس کو دنیا والے اچھا کراتے ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام کی صادق زبان سے جن کو اچھا قرار دیا گیا وہ اچھا ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام کی زبان مبارک سے جس کی فضیلت کا اعلان ہوا وہ اچھا ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے جس طبقے کو اپنا والد اور اپنا جانشین قرار دیا گیا وہ طبقہ اچھا ہے، نہ کہ وہ طبقہ جس کو دنیا والے اچھا ہے۔ دنیا والوں کے اچھا کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا والوں کو برا کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا والوں نے اچھے لوگوں کو ستایا ہے اور ذلیل کیا ہے، دنیا والوں نے بدترین لوگوں کی توقیر کی ہے، ان کی عزت بڑھائی ہے۔ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، ان العزت للہ ولرسولہ، عزت اور ذلت کا مالک پروردگار عالم ہے۔ اس لیے آپ کو اس سے متاثر ہونا نہیں۔ دنیا والے کیا کہتے ہیں، دنیا میں کس کی پذیرائی ہے، دنیا میں کس کی ڈیمانڈ ہے، دنیا میں کس کی مانگ ہے، دنیا میں کس کی پہنچ ہے، اس کی فکر نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی پہنچ اللہ تک ہے کہ نہیں، آپ کی پہنچ اللہ کے رسول تک ہے کہ نہیں۔ دنیا والے زمین کی سیر کرتے ہیں اور آپ آسمان کی سیر کرتے ہیں۔ دنیا والے درختوں کی خبریں، نباتات کی خبریں، سمندر کی خبریں، ادھر ادھر کی تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہم سے چاہتے ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے، نماز کیسے پڑھی جائے گی، روزہ کیسے رکھا جائے گا، امامت کیسے کی جائے گی، مسجد میں نماز کون پڑھائے گا، کون سے زیادہ مستحق۔ آپ اس تفصیلات میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کریم کا حافظ آپ بن رہے ہیں، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سے بڑا مقام دنیا میں کسی کا نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم علیہ السلام نے آپ کو بہتر قرار دیا۔ اور دوستو اس حدیث کا جو سفر ہے میں تو اظہار کرنے کے لائق نہیں، کیونکہ ہم جیسے گنہگار اور بدکار لوگوں کا سفر حج کی اہمیت نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال یہ سفر مقدس ہے، اس لیے بہرحال اس کی ایک اہمیت ہے لوگوں کے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ اس اہمیت کے مطابق معاملہ فرمائے اور اس نظر کو درست قرار دے۔ ایک زمانہ تھا کہ سفر حج کو بھی لوگ علم کے لیے استعمال کرتے، یہ مناسب سفر حج کو بھی لوگ سفر علم کے لیے استعمال کرتے۔ ایک زمانہ تھا کہ کوئی خاص طور سے صحابہ، تابعین، تابعین کے طور پر اس سلسلہ باقی رہا کہ لوگ حج کے زمانے میں جاتے تھے، بڑے علماء کو تلاش کرتے اور اس عالم کی مجلسیں ہوتی تھی، لوگ وہاں پر بیٹھتے تھے، بڑے بڑے سوالات وہاں پر کیے جاتے تھے۔ چنانچہ بعض ایسے علماء ہوئے ہیں جن کے اقوال اور جن کے بعض ارشادات تاریخی کتابوں میں محفوظ ہیں کہ وہ سب حجی کے زمانے کی بات ہے۔ مثال کے طور پر حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم شام کے امام ہیں، وہ تشریف لے گئے تھے امام اوزاعی، اور کتنے صاحب مقام تھے، اتنے صاحب مقام تھے کہ جہاں پر بیٹھ جاتے تھے طالبین کا ہجوم ہو جاتا، طالبین کا ہجوم۔ طالبین میں ہم جیسے طلبہ نہیں، علماء بڑے بڑے ائمہ وہاں پر مجلس میں آتے ہیں۔ امام اوزاعی ان لوگوں میں ایک مرتبے کا ذکر ہے، ایک موقع کا ذکر ہے کہ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ حج میں تشریف لے گئے تھے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج میں تشریف لے گئے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس پس منظر کے عادی تھے، اس پس منظر میں ان کی زندگی میں پذیرائی نہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ شام تو انبیاء کی سرزمین، صحابہ کرام کا مسکن اور خاندان
شمالی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مسکن تھا، وطن تھا وہ شام، وہاں کے رہنے والے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک نو مسلم خاندان سے، نو مسلم گھرانے سے، ایران کے رہنے والے آدمی ہیں۔ کون سنتا ہے قرآن درویش، شہر درویش، جان درویش؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو ان کی زندگی میں ان کے مقام کے مطابق پذیرائی نہیں، نہ ان کو جاننے والے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ تھے۔ چنانچہ اس مجلس میں، اس سفر میں جس میں امام اوزاعی کی تشریف لے گئے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے، امام ابو حنیفہ نے جب سنا کہ امام اوزاعی تشریف لائے ہیں تو امام اوزاعی کی مجلس میں امام ابو حنیفہ خود تشریف لے گئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ امام ابو حنیفہ کی مجلس میں امام اوزاعی آئے۔ امام اوزاعی اتنے بڑے صاحب مقام عالم تھے اور ایک زمانے تک وہ فوج میں رہ چکے تھے، ان کے 300 سال تک امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین اور ان کے مذہب کے پیروکار موجود رہے۔ 300 سال تک امام اوزاعی کی کتابیں ہر علاقے میں پائی جاتی تھی اور ان کے ماننے والے ان کے شاگردوں کی تاریخ لکھا ہوا 300 سال تک۔ امام اوزاعی پورے درجے کے لوگوں میں تھے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے امام ابو حنیفہ کی مجلس میں اور اپنا تعارف کرایا کہ میں کوفہ سے آیا ہوں، میرا نام نعمان ہے۔ اچھا آپ ہی نعمان ہیں، آپ کا ذکر تو میں نے سنا ہے، میں نے آپ کا ذکر سنا ہے، ذکر خیر نہیں سنا تھا، انہوں نے ذکر کی شر سنا تھا، یعنی غلط الفاظ میں لوگوں نے تعارف کرایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا سنا ہے؟ امام اوزاعی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ حدیث اور قرآن پر قیاس پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی اپنی عقل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں قرآن و حدیث پر، اور جو چیز حدیث کی عقل کے مطابق ہو اس کو آپ مسترد کر دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان، میں کیا کوئی مسلمان بھی اپنی عقل کو قرآن و حدیث سے زیادہ اہمیت نہیں دے سکتا، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ جہاں تک اس پر الزام کا تعلق ہے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نماز کا درجہ زیادہ ہے کہ روزے کا درجہ زیادہ ہے؟ فرمایا نماز کا درجہ زیادہ ہے، روزے کا درجہ کم ہے۔ تو کہا کہ شریعت کا قانون ہے، شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی عورت حیض میں ہو تو اس کی نماز معاف ہو جاتی ہے، حیض کی حالت میں ہو تو نماز معاف ہو جاتی ہے، تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، معاف۔ لیکن روزہ معاف نہیں ہوئی، روزے کی حالت روزہ نہ رکھ سکے اگر عورت حالت حیض میں تو وہ معاف نہیں ہوگا بلکہ روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ تو اگر میں اپنی عقل کو ترجیح دیتا اور اپنے قیاس کے مطابق میں کام کرتا تو میں تو یہ مسئلہ بتاتا کہ نماز کا درجہ زیادہ ہے، روزہ کا درجہ کم ہے، نماز معاف نہیں ہونی چاہیے، روزہ معاف ہونا چاہیے، کیونکہ نماز کا درجہ زیادہ ہے، روزہ کا درجہ کم ہے۔ اور میں تو نہیں کہتا ہوں جو شریعت میں ہے کہ نماز معاف ہو جاتی ہے، روزہ معاف نہیں ہوتی۔ پھر حضرت نے کہا کہ مسئلہ الخفین میں، پہلے زمانے میں آدمی خف پہنتے ہیں وہ چمڑے کا ہوتا، مسئلہ الخفین میں مسح اوپر کیا جاتا ہے، جبکہ اس میں جو بھی چیز لگتی ہے گندگی وغیرہ وہ نچلے حصے میں لگتی ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ مسح نیچے کرنا چاہیے، اوپر نہیں کرنا چاہیے، مگر میں وہی کہتا ہوں جو شریعت کے آگے اوپر کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت نے فرمایا کہ عورت کمزور پیدا ہوتا ہے، مرد طاقتور پیدا ہوتا ہے، مرد اپنے قوت بازو سے مال کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور عورت کما نہیں سکتی۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ انسان جب مر جائے تو اس کی وراثت میں عورت کو زیادہ حصہ ملے، مرد کو کم حصہ ملے، اس لیے کہ مرد خود کما کے کھا سکتا ہے، عورت کما نہیں سکتی۔
اور مرد کو حصہ کم ملنا چاہیے، عورت کو زیادہ ملنا چاہیے. یاد تقاضا تو یہی تھا، مگر میں تو وہی کہتا ہوں جو شریعت کہتی ہے کہ عورت کو مرد کا آدھا ملے گا. بتائیے میں نے کہاں پر میں نے قیاس ترجیح دی ہے اور قرآن حدیث کو میں نے محفوظ رکھا. اس طرح امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوالات کیے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب. ایک بار سفر حج کے موقع پر، سفر حجی کے موقع پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، یا ان کے کسی عالم نے ملاقات کی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیر صغیر کو پیش کی. سیر صغیر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایات میں. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک جملہ فرمایا کہ کوفہ والوں کو سیر سے کیا مطلب، کوفہ والوں کو روایات سے کیا مطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوفہ تشریف لے گئے، صحابہ کرام کی اس علاقے میں بہت کم صحابہ تشریف لے گئے، کوئی جنگ وہاں نہیں ہوئی، ان کو کیا معلوم کہ سیر کیا چیز ہے اور جنگ کیا چیز ہے، غزوات کیا چیز ہے، حدیث کیا چیز ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی جملہ جو فرمایا کہ جملہ جنگل کی آگ کی طرف ہے. پہلے زمانے میں ایسے ہوتے تھے، ہر کے موقع پر لوگ آتے تھے، مجلسیں قائم ہوتی تھیں، ساری دنیا کے لوگ آتے تھے، اور اس موقع پر اگر کوئی ایک تنقید بھی کسی کے بارے میں آ گئی تو تنقید پوری دنیا میں پھیلتی. تو آپ کا رشتہ علم سے ہے اور علم کا رشتہ حج سے ہے. حج کو علم کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جس طرح کا حج عشق کے لیے استعمال کیا. علم اور عشق یہ دونوں ایک ساتھ ساتھ چلتا تھا. علم اور عشق، جب انسان میں علم بھی ہو اور انسان میں عشق بھی ہو تب انسان کامل بنتا ہے. اگر انسان میں علم ہو اور عشق نہ ہو کامل نہیں بنے گا. انسان میں عشق ہو اور علم نہ ہو کامل نہیں بنے گا. عشق ہو علم نہ ہو انسان گمراہ ہو جائے گا. علم ہو عشق نہ ہو انسان گمراہ ہو جائے گا. سورہ فاتحہ میں جو دعا مانگی گئی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مجھے ایسے لوگوں کا راستہ بتائیے جن کا آپ نے انعام فرمایا ہے، ان کا راستہ نہیں جن کا آپ نے غضب نازل فرمایا ہے جو گمراہ ہو گئے. غضب نازل فرمایا جو گستاخ ہیں وہ لوگ ہیں جن کو علم کو تھا عشق نہیں تھا، اور جو گمراہ ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں جن کو عشق کو تھا علم نہیں تھا. عشق جب ہوگا پڑھنے کا جذبہ ہوگا لیکن راستہ معلوم نہیں ہے آپ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور علم ہے، راستہ معلوم ہے مگر پڑھنے کا جذبہ نہیں ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہے، تو آپ جاننے کے باوجود بھی کام نہیں کریں گے. معلوم ہے کہ نماز فرض ہے مگر جان کر کے بھی نماز نہیں پڑھیں گے. کون کہتے ہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے دل کے اندر. تو عشق اور علم یہ حج کا پیغام ہے. حج میں عشق کی بھی تعلیم ہے، حج میں علم کی بھی تعلیم ہے. جب علم اور عشق جمع ہوتا ہے تو انسان مومن کامل بنتا ہے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے وہ مومن کامل نہیں ہوگا بلکہ ممکن ہے وہ شیطان بن جاتا ہے. ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سجدہ کرنے کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام کا ابلیس نے کیا کیا؟ سجدہ کیا تھا. بتائیے آپ نے سجدہ کیا تھا ابلیس نے؟ آپ لوگوں نے سجدہ کرتے دیکھا تھا اسے؟ نہیں دیکھا تھا. ابلیس نے حضرت آدم کا سجدہ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے بحث لگا دی. خالق سے ہی حجت کرنے لگا، پروردگار آپ ہمیں سجدہ کرنے کو کہتے ہیں، سجدہ کرنے کو ہمیں کہتے ہیں کہ میں خاکی مخلوق کو سجدہ کروں جبکہ آپ نے مجھے نار سے پیدا کیا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو آپ نے مٹی سے بنایا. طریقہ یہ ہے کہ جو اونچا ہے اونچے کے سامنے نیچے نیچا انسان جھکتا ہے. جس کی سرشت میں ذلت ہے
وہ اس کے سامنے جھکے گا جس کی سرشت میں عزت ہے، یعنی جس کا خاندان اونچا ہے اس کے سامنے نیچے خاندان کے لوگ جھکیں گے۔ حضرت آدم کی پیدائش آپ نے مٹی سے کی ہے، مٹی جھکنے والی چیز ہے، میری پیدائش آگ سے کی ہے، آگ جھکنے والی چیز ہے، میں کیوں ان کے سامنے جھکوں؟ یہ علم کے روشنی کو اس نے نکال دیا۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابلیس بڑا عالم تو تھا لیکن عاشق نہیں، عاشق نہیں، عابد بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے اور عالم بھی تھے لیکن عاشق نہیں۔ اگر مجھے عشق ہوتا اللہ کا اور اللہ کا حکم سے تعلق اور محبت ہوتی تو یہ نہیں سوچتا کہ میرا خاندان کیا ہے اور میری ذات کیا ہے اور آدم کا خاندان کیا ہے اور آدم کا ذات کیا ہے، وہ یہ سوچتا کہ پروردگار کا حکم آیا ہے چاہے کہ میں نجی ذات کا ہوں اور آدم نجی ذات میں ہے معاذ اللہ، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو اللہ کا حکم تو دونوں پر اٹھا، حکم کے سامنے مجھے جھکنا ہے، آدم کے سامنے نہیں۔ وہ سجدہ جو اللہ تعالیٰ نے کروایا تھا وہ آدم کا سجدہ نہیں تھا، وہ اللہ کے حکم کا سجدہ تھا۔ ابلیس اس بات کو نہیں سمجھ سکا کہ اس میں عشق نہیں تھا، اس میں محبت نہیں تھی، تو ابلیس عاشق نہیں تھا، عالم تھا۔ ابلیس عاشق نہیں تھا، عابد تھا۔ عبادت بغیر عشق کے بھی مفید نہیں ہے، علم بغیر عشق کے بھی مفید نہیں ہے۔ رسمی چیزیں ہیں، اذکار و اشعار کرتے رہیے، وقت گزارتے رہیے، ڈیوٹی دیتے رہیے، مگر دل کے اندر عشق نہیں ہے، وہ عبادت بے روح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں صبح سے شام تک اور شام کو جب افطار کرتے ہیں سوائے بھوک اور پیاس پر اس کے نصیب میں کچھ نہیں۔ بعض لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد وہ نماز اس پر استغفار کرتی ہے کہ تمہاری نماز قبول ہو۔ اصل چیز دوستو عشق ہے، یہ حج کا پیغام ہے، اور عبادت ہے یہ بھی حج کا پیغام ہے، اور علم ہے یہ بھی حج کا میسج ہے، حج کا پیغام ہے۔ یہ تینوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں کسی انسان میں تو مومن کامل بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بنا دے اور آپ سب کو بنا دے، ہم سب کو بنا دے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرما دے۔ اور آپ لوگوں کو درخواست ہے کہ اس حدیث کے لیے دعا کر دیجیے گا کہ جا رہے ہیں کچھ مل جائے، جیسے پہلے کافر لوگ تلاش کرتے تھے امام اوزاعی کہاں ہے، امام ابو حنیفہ کہاں ہے، امام محمد کہاں ہے، بغدادی صاحب کہاں ہے، فقہا کہاں ہے، اولیاء اللہ کی تلاش میں جاتے تھے، اب تو دنیا کی تلاش میں جاتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ خانہ کعبہ کی طواف کرنے والے لوگوں میں کسی صاحب نسبت بزرگ کو تلاش کر لیں، کسی اولیاء کسی ولی کو تلاش کریں، کسی عالم ربانی کو تلاش کریں، کسی کو تلاش نہیں ہے۔ اپنے آپ کو تلاش کر پاتا ہے، کسی عالم کو تلاش کر پاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تلاش کر پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے موقع عطا فرما دے اور وہ آنکھ عطا فرما دے، وہ سلیقہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے، یہی میری درخواست ہے۔ آپ سب سے دعا کر دیجیے گا، آپ طلبا ہیں، آپ منتخب جماعت ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت اونچا مقام رکھا ہے، فرشتے بھی آپ کا ڈر کر اپنے فرشتے پر بٹھاتے ہیں، فرشتے آپ کے سامنے حضور تشریف لائی، تشریف لائی، فرشتوں کا پر بٹھانا آسان نہیں، دنیا میں کسی جماعت کے لیے فرشتے پر نہیں سوائے توبہ۔ اور اس میں حدیث میں الفاظ ہیں یہاں تک کہ اپنے گھر لوٹنا، حتیٰ یرجع، لوٹنے تک آپ کا یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست دعا ہے، اپنے علماء سے بھی، اپنے بزرگوں سے بھی، اپنے اساتذہ سے بھی اور مشائخ سے بھی اللہ تعالیٰ کسی لائق بنا دے اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔